الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اے میرے ساتھیو درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور ساتھیوں، یہاں پہ جو ہم اکٹھے ہو چکے ہیں، کہاں اکٹھے ہو چکے ہیں، کس نے اکٹھے کیا ہے؟ ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو چکے ہیں. اور کس نے اکٹھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی. اے ساتھیوں، یہ محنت جو کیا ہے مولانا راشد کے ساتھیوں کو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شاباش کے بغیر بلکہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی ہو جائے اور اس جامعہ کو اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے. اب میں آ رہا ہوں اس چیز پر کہ آپ محمد مصطفیٰ کی غلام ہو. کیسے غلام ہوں گے؟ نعرے تک، زبان تک، شکل تک نہیں، عملی طور پر ہمیں اس مدینے والے کا غلام بننا چاہیے. اس کے ایک دو واقعات آپ لوگوں کے حضور میں پیش کر رہا ہوں. ساتھیوں، اول تو یہ سمجھو کہ یہاں جنریٹر لگا ہوا ہے. آپ لوگ آواز دیکھ رہے ہو. اگر یہ جنریٹر کام نہ کرے، سٹارٹ نہ ہو جائے، میں نے لیا ہے 50,000 پر، اگر وہ اس سے میں کام نہ لے لوں تو 50,000 کا نہیں تقریباً 5,000 پر کباڑی میں دے دیں گے. پنکھا ہے کس چیز کے لیے؟ ہوا کے لیے. اگر یہی پنکھا ہم کو ہوا نہ دے تو اس کا ریٹ کم ہو جائے گا. پانی کا موٹر ہے، اگر یہی پانی کا موٹر جب ہم اس کو سٹارٹ کرتے، سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن پانی نہیں چڑھا رہا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے مارکیٹ سے لایا تھا اس مقصد میں یہ ناکام ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کا ویلیو کیا ہے؟ کباڑی ہے. بلب ہے، بلب روشنی کے لیے، لیکن یہی بلب اگر ہم بٹن آن کریں وہ روشنی نہیں دیتا. ہم نے لیا ہے 1,000 روپے پہ، تو کباڑی میں جب ہم دیتے ہیں تو 5 روپے اس کا ویلیو ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کنتم خیر امتین، آپ محمد مصطفیٰ کی بہتر امت ہو. لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے قرآن کو پہنچانا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، قرآن کی غلامی کرنا ہے اور قرآن کو اپنے نسل تک پہنچانا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ تعلق پیدا کیا اور اپنے آپ کو ختم کیا تو آپ کا ویلیو اگر 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہو گیا، 10 لاکھ ہے، 10 کروڑ ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر آپ نے اپنی زندگی 2-3 دن زندگی کس کو دیا؟ خالی بیوی پر قربان، بچوں پر قربان، محلے والوں پر قربان،
کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ محلے والا میرا صفت کرے، تو آپ ناکام انسان ہو. آپ نے محمد مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کیا. آپ کا ویلیو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کچھ نہیں ہے. اس کے ایک دو مثالیں محمد مصطفیٰ کے سپاہیوں کا دے رہا ہوں. جوان ہے بلکہ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، بازار میں بک رہا ہے. میری طرف توجہ ہے، جو کھڑے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پہ آ جائے تو بہت اچھا ہوگا، میرا درخواست ہوگا. اے ساتھیوں، چھوٹا بچہ ہے، بازار میں بکیا، غلامی کی زنجیر میں پھڑا ہوا ہے. لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلام پہنچا، وہاں سے اس باپ کو پتہ لگا، اس بچے کے باپ کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہے. باپ آ گیا، چھوٹے بھائی آ گئے. کیا کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے پوچھا، کیوں آ چکے ہو اے باپ؟ کیوں آ چکے ہیں چھوٹے بچوں؟ کیوں آ چکے ہو اے چاچو؟ اس نے کہا کہ اس وجہ سے آ چکے ہیں کہ ہمارا ایک لاڈلا بیٹا تھا، وہ آپ کی غلامی میں ہے. دے دو جتنا قیمت ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایک پیسہ لینا بھی حرام ہے. ہاں، اس بچے کو ہم اختیار دیتے ہیں. اگر اس بچے نے آپ کے ساتھ جانا پسند کیا تو فری میں لے کے جاؤ، اگر پسند نہیں کیا تو پھر میں اس بچے پہ تکلیف اور اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا ہوں. سوچو. باپ خوش، بھائی خوش، چاچو خوش. چھوٹا بچہ جس کا نام زید تھا، جب بلایا محمد مصطفیٰ نے کہا آ جاؤ. جب آ گیا تو آنکھیں نیچے ہیں، حیا کی وجہ سے نیچے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے زید، یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یا یہ میرا ابو ہے؟ یہ کون ہے؟ میرا چاچو ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہے. یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں. ایک طرف غلامی کی زنجیر ہے آپ کے ہاں، مکے والے سب آپ کو غلام کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو آزادی مل رہی ہے. باپ آ چکا ہے، بھائی آ چکے ہیں، چاچو آ چکا ہے. آپ ان کے ساتھ جاؤ. پسند آپ کے، مرضی آپ کے. تو اس بچے کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوا. جب بہنا شروع ہوا، اے مدینے والے جانان، کیا اختیار مجھے دے رہا ہو؟ یا جی ہاں. تو اس نے محمد مصطفیٰ پر گلے ملایا اور اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑا. اے مدینے والے جانان، مجھے ضلالت پسند ہے، غلامی پسند ہے، لیکن آپ سے جدائی پسند ہے. اب رو رہا ہے، چھوٹے بھائی رو رہے ہیں، لیکن چھوٹا بھائی اپنے ابو کو کہہ رہا ہے کہ ابو خدا کی قسم مجھے بھی امی بہت زیادہ یاد آتی ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بہنیں مجھے بہت یاد آتی ہے. وہ گرم روٹی مجھے بہت یاد آتی ہے جو عصر کے ٹائم پہ سالن رکھ کر کے مجھے دیتا تھا میرے امی. پیار دیتا تھا، پیار دے رہا تھا. لیکن اے ابو، میرا سلام امی کو کہنا کہ میں جو ہے محمد کی غلامی سے آزاد نہیں چاہتا ہوں. ایک جوان ہے، جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، غلامی اس کو کہتے ہیں. جب دیکھا تو سیدھا آیا محمد مصطفیٰ کی پاؤں میں اپنا سر رکھا اور فرمایا، وا محمدہ، میں بھی آپ کی غلاموں میں سے غلام بننا چاہتا ہوں.
اچھا تو میرے غلامی کا شرط یہ ہے کہ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. تو اس نے بآواز بلند فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ لوگ بھی زور سے پڑھو کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ سارے عمر اگر گمراہی لیکن آخر وقت میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نصیب فرمائے تو وہاں پہ دینے والا جانان آپ کی سفارش کے لیے پھر انتظار میں ہے. جوان نے کلمہ پڑھا, آگے چاچو کو پتہ لگا, امی کو پتہ لگا, وہ چاچو کا کاروبار آگے لے کے جا رہا تھا, چاچو کی کاروبار کر رہا تھا, باپ نہیں تھا. چاچو کو پتہ لگا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے. کیا ہوا؟ چاچو نے رات کو بٹھایا, اے میرے بھتیجے ادھر آ جا, یہ کاروبار کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے. یہ آپ کی جسم میں کپڑے کس کے ہیں؟ یہ آپ کے ہیں. یہ گھر کس کا ہے؟ یہ آپ کے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں یہ گھر اور کاروبار سارا آپ کو بخشتا ہوں لیکن محمد کی غلامی سے دور ہو جا. سارے رات گزارے لیکن اس نے کہا کہ مجھے نہ کاروبار چاہیے, مجھے نہ بھوک و پیاس پسند ہے لیکن محمد کی غلامی سے جدا نہیں ہوتا. آخر میں جب چاچو نے کہا اپنا بیٹے آپ کو نکاح پہ دینے کے لیے تیار ہو, خدا کا واسطہ نہیں. جب چاچو کے سارے پروگرام سارے آپر سارے ختم ہو گئے تو چاچو کو غصہ آیا. اس نے کہا کہ جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے ہیں. اس کا قمیص بھی اتارا, شلوار بھی اتارا, ننگا کر دیا. کس کی غلامی میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. ننگا آ رہا ہے. جب گاؤں سے نکلا امی کو ترس آ گئی. آدھی رات میں ہے کہ میرا بیٹا جو صاحب دولت تھا, صاحب کاروبار تھا, لوگ اس کو سلام کرتے تھے, لیکن آج اس پر یہ دن آ چکے ہیں کہ نہ اس کی جسم میں قمیص ہے, نہ شلوار ہے, نہ جوتے ہیں, نہ ٹوپی ہے. میرے بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے؟ جو سندھی نہیں آتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کرے کہ میں جو ہے سندھی تھوڑا سے سیکھ لوں. اے میرے ساتھیوں, ننگا آ رہا ہے لیکن ماں کو پھر بھی اپنے بچے سے پیار ہے. چپکے سے ماں آدھی رات میں باغ کر کے جو ہے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے. بیٹا مدینے کی طرف آ رہا ہے. جب مدینے کی طرف آ رہا تھا تو باہر صحرا میں ملا. اے بیٹا صبر کرو, اے بیٹا صبر کرو. جب بیٹا آیا تو اس نے کہا کیا ہے امی جی؟ اس نے اپنا چادر 2 ٹکڑے کر دیا. ایک ٹکڑا اپنے سر پہ ڈالا اور ایک ٹکڑا اپنے بیٹے کو دے دیا کہ اپنا سطر اس پہ بنا کرو. رات کو آ رہا ہے. جب رات کو آ رہا تھا, رات کو آ رہا ہے, صبح رسول پاک نماز پڑھ رہا ہے. ابو بکر بھی موجود ہے, عمر بھی ہے, علی بھی ہے, عثمان بھی ہے. جب سلام پھیرا دعا سے پہلے کیا فرماتا ہے؟ اے صحابہ کرام, اے ابو بکر, اے عمر, میرا ایک شاہ آ رہا ہے, ایک بادشاہ آ رہا ہے, میرا ایک غلام آ رہا ہے. اس کے استقبال کے لیے مدینے سے نکلو, اس کی استقبال کرو. ابو بکر حیران ہے, وہ محمد یہ کون ہے؟ عمر حیران ہے, علی حیران ہے, عثمان حیران ہے. سارے صحابہ کرام بھاگ رہے ہیں. مدینے کے سامنے سب کھڑے ہیں کہ وہاں سے ایک ننگا جوان آ رہا ہے. جب ننگا جوان آیا رسول پاک کو کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلا ملا رہا ہے. جب گلا ملایا 2 دن کے بعد کوئی قمیص کے لیے, کوئی شلوار کے بندوبست, کوئی ٹوپی کے بندوبست, کوئی جوتوں کے بندوبست, لیکن اس نے کہا
چاہیے، مجھے تلوار دے دے کہ میں محمد پر قربان ہو جاؤں۔ یہی وہاں اعلان ہوا سردار نبوت کا جو ہے، اعلان ہوا کہ جاؤ یہاں پہ جو ہے فلانے جگہ پہ حملہ ہے، جہاد کے لیے نکلو۔ تو اب یہی جوان بھی نکل رہا ہے۔ جب جوان نکلا کتنا خوش ہے، کتنے حسرتیں ہیں۔ جب نکلا تو نکلتی ہی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن میدان جنگ تک نہیں پہنچا تھا کہ ایک بخار مبتلا ہوا۔ بخار میں ایک کارگر بخار تھا جو موت کا پیغام دیا۔ سر کس چیز پر ہے؟ پتھر پر ہے۔ ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بھائی لوگ بھی نہیں کہ کوئی گولی دے دے، کوئی اس کو ایک ٹھنڈا گلاس پانی دے دے۔ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، پتہ لگا کہ میں مرنے والا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، اے جوان آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا آپ کو ہم یاد ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے افسوس اس پر ہے کہ موت نے جلدی کی۔ میرا دل تو یہ تھا کہ میرے سر کے بال جیسے مجھے اللہ زندگی دے دے اور مدینے والے پر میں جو اس کو قربان کروں۔ وہاں سے دربار نبوت پر جو ہے خبر بھیجا کہ وہ جوان جو آپ کی غلامی اختیار کی تھی، جو ننگ کر دیا تھا، وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے۔ تو کیا ہوا بھائیوں؟ کیا ہوا بھائیوں؟ خود محمد مصطفیٰ آ رہا ہے اور اپنا ران بھی چاہ رہا ہے۔ جب اس کو اٹھایا اور اپنے ران مبارک پر اس کا سر رکھا، اس نے آنکھیں اٹھائی، نظر اپنے آنکھوں کے سامنے محمد کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نیچے رو رہا ہے، محمد اوپر سے آنسو بہا رہا ہے۔ اے جوان تو کیوں رو رہے ہو؟ اے محمد آپ تو کیوں رو رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوان حسرت آپ پر ہے کہ میرے محبت میں ساری دنیا نے آپ کو ننگا کر دیا۔ اے جوان تو کیوں رو رہے ہو؟ یا اے مدینے والے، میں نے آپ کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ کے حضور میں رو رہا ہوں۔ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ جب دنیا سے رخصت ہوا تو رسول پاک نے حضرت عمر اور ابو بکر کو بلایا۔ اے عمر ادھر آ جاؤ، اے ابو بکر ادھر آ جاؤ۔ جب سامنے کھڑے ہو گئی، اے عمر اور ابو بکر آپ لوگوں کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ کرو جی۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ جوان، یہ میرے غلام اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کو کفن دے دو، اس کو غسل کراؤ، لیکن اتنا ہو کہ اس کی سطر کا زیادہ لحاظ کرو۔ خدا کی قسم اللہ کو بھی اس جوان سے حیا آ رہا ہے، اللہ کو بھی اس جوان سے حیا آ رہا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے۔ غسل دے دیا، سارے لشکر میں اعلان ہوا، تک تو نہیں گئے ہو جو دور سے آیا ہوں، ہم 4 5 6 7 ساتھی آ چکے ہیں، اس وجہ سے آ چکے ہیں کہ آپ لوگوں کی محبت نے ہم کو کھینچا ہے، آپ لوگوں کی محبت نے کھینچا ہے۔ تو اے ساتھیوں، وہاں سے اعلان ہوا کہ کون ہے اس جوان کے رشتہ دار کی قبر میں اس کو ڈالے؟ کون ہے وہ جوان؟ کون ہے وہ جوان؟ آپ لوگ بیٹھ جائیں، میرے طرف دیکھو، سبحان اللہ کہہ دو۔ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے بیٹھا کریں۔ اچھا کیا ہوا بھائی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں آواز دے رہا ہے، کون ہے
سب کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، صحیح نہیں کہا ہے، اور پیچھے سے آواز نہیں آ رہا۔ اے میرے ساتھیوں، لشکر میں اعلان ہوا، اعلان یہ ہوا کہ کون ہے اس کا رشتہ دار جو اس کو لحد میں ڈالے، تو لشکر کے بیچ سے محمد مصطفیٰ کی آواز آئی کہ اس کا رشتہ دار میں ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، اور کفن اس کا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چادر دے کر کے اس کو کہا کہ اس میرے چادر سے اس کا کفن کرو۔ غلام بھی رسول کا، سرا نبی محمد مصطفیٰ کی ران کا، رشتہ دار بھی محمد کا، اور کفن بھی اس کی چادر۔ لیکن جب اس کو لحد میں محمد مصطفیٰ نے ڈالا، اس بات کی طرف توجہ دے دو، اس بات کی طرف، جب لحد میں رکھا تو کیا ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو بہ رہے اور اوپر کی طرف نظریں اٹھائے، ایک سائڈ پہ عمر و ابو بکر و عثمان و علی ہے، دوسرے سائڈ پہ سارے صحابہ کرام ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے خالق، میں اس جوان سے، اس غلام سے راضی ہوں، آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ میرے اس غلام سے آپ بھی راضی ہو جائیں۔ بھائیو، غلامی یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کے بس غلامی ہے، غلامی تقریر تک نہیں، غلامی تصوراتی نہیں، غلامی کے لیے قربانی چاہیے۔ اگر آپ قربانی دیں، آپ قربانی دیں، قربانی دیں تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ ایک قدم میں آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا ایک مثال خالی دے رہا ہوں، اسے پہ پھر بس کر رہا ہوں۔ اے ساتھیوں، میں افغانستان میں گیا، وہاں پہ میرے مرید ہیں، شاگرد ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ طالبان نے فتح حاصل کیا، میں اس کا جو ہے مخالف ہو کہ نہیں، طالبان نے فتح حاصل نہیں کیا۔ پھر کس نے حاصل کیا؟ 42 ممالک کو محمد مصطفیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، سارے دنیا اکٹھا ہو چکا تھا، اس کے ساتھ جہاز تھا، ہیلی کاپٹر تھا، ٹینک تھا، ڈرون تھا، ہر قسم کے حالات تھے، ایٹم بم تک تھا، لیکن شکست کھایا۔ کیوں؟ طالبان کے ساتھ کیا تھا؟ ایک موٹر سائیکل تھا، غر 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 غر، اور ایک کلاشنکوف ہوتا تھا۔ اور کیا تھا اس کے ساتھ؟ نہ ٹینک تھا، نہ ہیلی کاپٹر تھا، نہ جہاز تھا، نہ ڈرون تھا، نہ توپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ لیکن میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ اس میدان میں، اس غیرت کے میدان میں محمد مصطفیٰ خود قیادت کر رہا ہے۔ میرا ایک شاگرد قسم اٹھا رہا ہے، کئی دفعہ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں کہ خواب میں محمد مصطفیٰ دوسرے کو کہہ رہا ہے، طالب کو کہہ رہا ہے، اے پلانے طالب، آپ سو رہے ہو، اٹھو، پلانے مورچے پر میں جو ہے آگے جا رہا ہوں، تم لوگ بھی پیچھے آ جاؤ، پلانے مورچے پہ آج ہمارا حملہ ہے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ کا کمال۔ ہم اس کو سجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم دعاؤں میں ڈھونڈتے ہیں محمد مصطفیٰ کو سجدوں میں نہیں ڈھونڈو، دعاؤں میں نہیں ڈھونڈو، غیرت کے میدان میں ڈھونڈو۔ دوسری بات، میرے ایک دو تین ساتھی تھے، سب کے دو سبحان اللہ۔ دو تین ساتھی تھے، شاگرد قسم اٹھا رہا کہ میرے
2-3 ساتھی تھے، اس پر بم آ گیا اور وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا، تینوں شہید ہو گئے. لیکن شہید کیسے ہو گئے؟ اس کا ٹکڑا ٹکڑا جو ہے بالکل ختم ہو گیا، جو پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پلانے کا یہ پلانے کا ہے. اس کی گوشت بھی جو ہے سارے ہوا میں میلوں میلوں تک چلے گئے. ہم نے سوچا، میرے طرف توجہ ہے، وہ جو توجہ ہے وہ ہاتھ اٹھایا. اچھا تو کیا ہوا؟ یہ ہم نے ایک ترکیب سوچی کہ ابھی یہ 3 جوان ہیں، ان 3 جوانوں کو میں کس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں، کیسے لے کے جائیں، کس کی بوٹی کس کا ہے. اور تھوڑی سے ایک بوٹی جب تابوت میں رکھی تو کیا کریں؟ آخر میں ہر تابوت میں ہم نے یہ پتھر رکھے. جب ہم نے پتھر رکھے، ایک ساتھی کا ایک انگلی ملا، اس انگلی کو بھی جو ہے ہم کو یہ پتہ لگا کہ اس میں انگوٹھی تھی. وہ انگوٹھی بھی ہم نے کہا کہ یہ تو پلانے کی انگوٹھی ہے، پلانے ساتھی کا ہے. شور نہیں کر، فائدہ اٹھاؤ، اس بیٹھنے سے فائدہ اٹھاؤ. کیا ہوا بھائی؟ آنکھوں کا دیکھا ہوا حال. اس ساتھیوں نے اس انگلی کو انگوٹھی کے ساتھ اس تابوت میں رکھا. ایک تابوت بھی بند کیا، دوسرا بھی بند کیا، تیسرا بھی بند کیا. لیکن یہ انگلی والا تابوت جس کے ہاں لے کے گیا، جس گھر میں لے کے گیا، وہاں کہرام مچ گیا. ماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، نیا دلہن رو رہی ہے. یہ ہم نے جو ہے ماں نے قسم اٹھایا کہ خدا کی قسم یہ تابوت آپ لوگوں کو کھولنا ہے کہ میں دیدار کروں اپنے بچے کا. یہ ہم نے کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہے اماں جی، خدا کی قسم ایک ٹکڑا ہے، پتھر ہے. اس نے کہا کہ ایک ٹکڑا ہو اس کا بھی دیدار کرنا ہے. جب یہ ہم کو زیادہ مجبور کیا، ماں رو رہی ہے کہ پھر مجھے صبر نہیں ملے گا. ہم نے کہا کہ ایک انگلی ہے، اگر قسم ہم سے اٹھوایا کہ ایک انگلی ہے اور اس کا انگوٹھا ہے. یہ ماں نے کہا کہ جس کو نہیں تو اپنے آنکھوں میں تو لگاؤں گی. لیکن جب ہم نے تابوت کا سر اٹھایا، قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ مکمل شہید یہاں پہ تابوت میں پڑا ہوا تھا. یہ ہے اللہ کی غیرت. اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے؟ اللہ اغیر منی وانا اغیر منکم. سب سے زیادہ غیرت اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہستی ہے، اور ساری کائنات میں دوسرے نمبر پر میں غیرتی ہوں. اے بھائیوں، 5 انگلیاں اللہ نے دیے ہیں، 5 انگلیاں اللہ نے دیے ہیں. اللہ غیرتی، اللہ کی رسول غیرتی، اللہ کا کلام غیرتی، اور کلام لانے والا جس کا نام جبرائیل ہے وہ غیرتی ہے. تو یہ تو 4 ہو گئی. 5واں انگلی جو اللہ نے دیا ہے وہ آپ کو اشارہ ہے کہ آپ ڈبڈول نہیں بن جاؤ، غیرتی بن جاؤ. خالی سب میں خدا کی قسم کھڑے ہو جائے. سب میں کھڑے ہو گئی، گولی بھی نہیں چلایا، کافروں پر گولی بھی نہیں چلایا، خالی سب پہ کھڑے ہو گئی. میرے محمد کا فرمان ہے، فرماتا ہے کہ 80 سال اللہ کے حضور میں عبادت بھی کرے، قبول بھی اللہ کے حضور میں ہو جائے، وہ آپ کا ایک لمحہ 80 سال سے بہتر ہے. تو اے ساتھیوں، آئیے کہ ہم بھی غیرتی بن جائیں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طالبان نے فتح حاصل کی. نہیں، خدا گواہ ہے کہ افغانستان کی زمین پر محمد مصطفیٰ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا غیرتی لوگوں کے ساتھ ہے. میرا خود ایک شاگرد ہے، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، پیدان نام ہے، کراچی میں آیا. باپ نے بلایا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواہ مخواہ شہید ہو جائے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو کیا ہوا؟
تیسرے دن پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا اے فدا آپ کہاں چلے گئے؟ پلانا پلانا ساتھی چھوڑ کر کے مجھے چھوڑ کر کے آپ چلے گئے، واپس آ جا۔ جب واپس آئے میں جا رہا تھا، ابو کو کہا کہ اب جو ہے مجھے محمد مصطفیٰ نے بلایا، خدا کی قسم نہیں رکوں گا۔ مولانا علی خان میرا ایک دوسرا دوست ہے، اس نے کہا دوسرے شاگرد اب عالم ہو چکا ہے، اس نے کہا کہ میں نے پتا سے پوچھا کہ پتا بھائی جان کوئی رسول پاک نے تو بلایا، کوئی شہادت کا کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہے؟ اس نے مسکا لگایا اور ہنس پڑا، اس نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم رسول پاک نے بلایا ہے اور شہادت کے لیے بلایا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا کیا خواب دیکھا ہے؟ یا جب رسول پاک نے بلایا اس رات میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی آخری صورتیں ہے، میں نے سارا قرآن پڑھ چکا ہوں، آخری صورتیں رہ چکے ہیں۔ جب وہاں تشریف لے کے گیا تو وہاں پہ جو ہے اس پہ جو ہے بمبار ہو گیا، وہاں پہ شہید ہو گیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، اسی پہ بس کر رہا ہوں۔ مقررین ماشاءاللہ حضرات آپ لوگوں کے سامنے ہو، سندھی میں ہو، آپ لوگوں کو صحیح سمجھا سکتا ہے۔ میرا اردو بھی ایسا ہے کہ ہم نے بیڑا کر دیا اس کا، سمجھ میں کوئی ایسا لفظ ہو، کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی مونس کو مذکر کرتے ہیں، مذکر کو مونس کرتے ہیں، بس شروع کرو جیسے مجھے آنکھیں بند کرو بس خلاص، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اے بھائیو، چھبن میں گیا، وہاں پہ میرے مرید ہے، تقریباً چھبن میں تقریباً 300 مدارس ہے، 160 مدارس پاک المدارس کے ساتھ ملحق ہے۔ کیا وہاں سے رات کو جلسہ ہو گیا، صبح ان لوگوں نے کہا آ جائے کہ آپ کو ایک قبرستان پہ لے کے جائے، قبرستان میں لے کے گیا، گاجی کوٹ جیسا قبرستان ہے، اس کا نام شہداء کا قبرستان ہے، اس میں سارے شہداء ہے، بس خلاص۔ ایک ساتھی نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا دن بھی آ چکا ہے کہ ایک دن میں 17 شہید ہم نے اس میں دفنایا ہے۔ اچھا ایک کے سامنے مجھے کھڑا کیا، یہ حضرت صاحب، میں نے کہا کہ جی ہاں، یہ دیکھو اس پہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ فلانا ولد فلانا، اور 2011 میں شہید ہو چکا ہے۔ یا یہ ایک باپ کی 3 بیٹے تھے، اس نے سوچا کہ اے اللہ آپ نے 3 بیٹے دیے ہیں، میں خود بوڑھا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کی غلامی کے لیے یہ جوان دیتا ہوں، اپنے بیٹے کو یہ سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو کہا کہ جاؤ افغانستان میں، وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو۔ 2011 پر اس کی جو ہے اس نے شہادت کا جام نوش کر دیا اور وہاں سے واپس لے کے آیا، اور یہ اس کا جو ہے 2011 یہ شہید ہے۔ پھر باپ نے کہا کہ یار میرا پھر حصہ نہیں، میں کیا کروں؟ یہ دوسرا بیٹا بھیج دیا کہ جا بیٹا ابھی تو آپ جاؤ، وہ چلا گیا۔ 2016 دوسرے قبر پر مجھے کھڑا کیا، یا یہ 2016 پر یہ شہید ہو گیا۔ اب ایک بیٹا رہ گیا، اس کی اب نیا دلہن بھی آ چکی ہے، ہاتھ میں ہندا بھی لگ چکے ہیں، ایک طرف شہید آ چکا ہے، ایک طرف بہو آ چکی ہے۔ بیٹے سے کہا اے میرا بیٹا، خدا کا واسطہ محمد کی غلامی میں میرا کچھ حصہ ہو، آپ جائیے، یہ بوڑھے باپ اور ماں کو چھوڑ دو، آپ جاؤ۔ اس نے دلہن چھوڑ دیا، دلہا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ محمد کو خوش کرنے کے لیے۔ کس کو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہا ہے۔ جب گیا تو 2018 میں وہ بھی شہید ہو کر کے لے کے آیا، لیکن وہی باپ سجدے میں گرا، کیا رو رہا ہے؟ اس کے رونے کا انداز کیا ہے؟ اے اللہ آپ نے 3 جوان بیٹے دیے، وہ میں نے تو محمد کو دے دیے، کاش کہ میرا اور اولاد ہوتا، گن کر کے میں محمد مصطفیٰ پر قربان کرتا۔ میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ اے ساتھیوں خدا کا واسطہ لے لو، اس باپ کا تو مجھے بھی دیدار کراؤ کہ میں اس کو پیشانی پہ جو ہے اپنا ہونٹ لگاؤں،
تو ان لوگوں نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ یہی بڈھا بابا رات کو آپ کے جلسے میں بھی آ چکا تھا۔ تو اے ساتھیوں آپ لوگ خدا کا واسطہ لے لو، آپ لوگ خالی مسجد تک محدود نہیں رہو، آپ لوگ ایک مدرسے تک محدود نہیں رہو، آپ لوگ ایک خانقاہ تک محدود نہیں رہو۔ آج میں یہ سیاست سے دور ہوں، زندہ باد و مرد آباد سے دور ہوں، یہ یاد رکھیں، بہت دور ہوں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر حملے ہے۔ جاؤ کراچی میں دیکھو، وہاں پہ غلام احمد قائدیانی ان کا جو ہے مسجد بنا ہے، وہاں سے ٹی وی چینل بنا ہے، وہاں سے نشریات ہو رہے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹی میں اس نے قبضہ جمایا ہے، آپ کی مساجد میں علماء کو بدنام کرنا ان کا ٹارگٹ ہے، آپ لوگوں کے ہسپیٹل ہے، وہاں پہ ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کس منہ میں محمد مصطفیٰ کے حضور میں جائیں گے؟ لیکن ایک یہ پیلا والا جو رومال والا ہے، رومال والا جو پیلا رومال والا ہے، فرشتے بھی تو سننے تو صحیح، آپ کے کندھوں والے فرشتوں نے بھی نہیں سنا یار، ایسا نہیں کرو جی، جذبے والا بن جاؤ جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن، قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تو بس اسی پہ بس کر رہا ہوں، لیکن یہ پیلا رومال والے کے بارے میں خالی اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ عبادت نہیں کر رہا ہے، زیادہ تسبیح نہیں پڑھتے، آپ لوگوں نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، لیکن اس کی خون میں، اس کی رگ میں کیا چیز ہے؟ غیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غیرت حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ نکل چکا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ملانا اس وقت ہوتا ہے جب اندر سے آپ پاک ہو، جب پاک نہ ہو تو ساری دنیا کی جو ہے قوتیں ان کے لیے مختلف قسم کی جالیں بناتے ہیں، ان کو پسانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نصرت کس کی طرف سے ہے؟ اس ذات کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اس کا جو ہے ہمیشہ ہر میدان میں اللہ نے سرخرو رکھا ہے۔ ہاں سندھ والوں کو بھی جو ہے زیادہ صفت تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہہ رہا ہوں کہ سندھ والوں کی غیرت کو جو ہے، اور مولانا سومرو صاحب کے گھر والوں کو میں بہت ادب اور تعظیم کے ساتھ میں سلام اس وجہ سے پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ کراچی میں جلسہ ہو تو یہاں کے علاقے کے لوگ غربت کے باوجود، کرایہ نہ ہونے کے باوجود، کراچی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سندھ کی جو ہے یہ غریب عوام سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اے بھائیو خدا کا واسطہ مسجد سے نکلو، مدرسے سے نکلو، اگر محمد کی عزت بچانا ہے، محمد مصطفیٰ کی عزت بچانا ہے، ابو بکر کا دن بچانا ہے، عمر اور علی اور عثمان کا دن بچانا ہے، تو آپ نکلو اور آپ ایک طالب بن جاؤ، طالب کے نقش قدم پہ چلو، اللہ آپ کا ساتھ ہوگا اور محمد مصطفیٰ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائے، اور یہ جو انتظام کرنے والے ہیں مولانا راشد صاحب ہے، مولانا راشد صاحب کی جتنے بھی جو ہے مدرسے والے ہیں، اللہ ان کو بھی عزت دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، خالی ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارے جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بیعت سے دور رہتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، بیعت سے دور رہتے کہ یار یہ جو ہے پرانے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن اس پر گواہ ہے
کہ اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں ایک مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ایک آپ مرید بن گئے، دوسرا آپ نے مرشد بنایا، تیسرا ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے ان دو ہاتھوں کا۔ جب اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ خانقاہوں میں زیادہ جایا کرو، زیادہ جایا کرو۔ خانقاہ کا جو ہے صحبت کے اثار ہوتے ہیں۔ باظاہر سے تو ٹھیک ہے، آپ تو بن چکے ہو، شریعت کے مطابق ہو، لیکن اندر سے کھوکھلے نہ ہو، کھوکھلے۔ اس کا ایک مثال دے رہا ہوں، ایک لڑکی نے جلدی کیونکہ یہاں پہ مولانا صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا تقریر کریں گے، لیکن ایک لڑکی نے جو ہے بوڑھے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ یار تو بوڑھے ہو، نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ یار جو بھی ہے تو کر لو تو میرے ساتھ صحیح۔ اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکی نے کہا لیکن دو کام کرو، ایک کیا کہ ایک تو بوڑھے ہو لیکن جوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ اور دوسرا جو ہے دروازے کے اندر نہیں آنا، چھلانگ لگا کر کے آ جانا پڑے گا۔ کیا؟ تو اس نے کہا کہ چلو سی یہ دو شرط میرے قبول ہے۔ تو جب بھی آتا تھا دروازے سے چھلانگ لگا کر کے آتا تھا اور سارا دن جوانوں کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ سال بعد یا 6 مہینے بعد وہ کیا ہوا کہ اس کا پرانا ایک ساتھی تھا، بوڑھا تھا، آسا لگا رہا تھا، وہ آیا یار تو آ جاؤ ایک بار جو ہے وہ پرانی یادیں تازہ کرے۔ بیٹھ گیا، 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب واپس گھر میں آ رہا ہے بہت چھلانگ لگانے کی کوشش کی کہ لیکن نہیں، آخر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے کہا کون؟ میں آپ کے خاوند ہوں۔ میرے خاوند تو چلائے کیوں نہیں لگا سکے؟ خدا کی قسم آپ نے جو ہے بوڑھی کے ساتھ بیٹھ چکے ہو۔ وہ ہنس پڑا، آپ خدا کی قسم میں بوڑھی کے ساتھ بیٹھ چکے ہو، اس وجہ سے چلائے نہیں لگا۔ تو صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ چرسی کے ساتھ بیٹھ گئے تو چرس کا جو ہے مستری کے ساتھ بیٹھ گئے تو وہ داغ لے کے جاؤ گے، لوہار کے ساتھ بیٹھ گئے لوہار والا داغ لے کے جاؤ گے۔ اگر آپ اللہ اور قرآن والوں کے ساتھ بیٹھ گئے تو اللہ کی محبت کا داغ اپنے گھروں میں لے کے جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے 2-3 دن یہاں پہ ہے، مختلف مساجد میں ہے۔ کوشش آپ لوگ یہ کرو کہ بیعت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حامی ہو، ناصر ہو، امین ثم امین یا رب۔